چھوٹی سی دکان ہے, اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے گھر بنانے کے لیے. تو سب سے پہلے تو ہمارا مقصد یہ تھا نیا پاکستان ہاؤسنگ کا کہ اس طبقے کے لیے گھر بنائے جائیں جن کے پاس کیش نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ لانچ کیا, اور اس میں ہمیں بڑی رکاوٹیں آئیں. رکاوٹیں سب سے بڑی یہ آئیں کہ ایک قانون ہے فور کلوجر لا, کہ بینک تب تک پیسے نہیں دیتے جب تک ان کو یہ اعتماد نہ ہو کہ اگر وہ جو قسطیں واپس نہ کرے, جس نے گھر لیا وہ قسطیں واپس نہ کرے, تو بینک کے پاس طاقت قانون ہو جو کہ ان سے پھر کہے کہ یا پیسے دو اور یا پھر ہم گھر واپس لیتے ہیں. یہ قانون نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں سب سے کم بینک فائنانس کرتے ہیں گھروں کو. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں بھی تقریباً 10% فائنینسنگ ہے جدھر بینک گھروں کے لیے قرضے دیتے ہیں. یورپ میں 80% ہے, 90% ہے, ملیشیا جیسی جگہ میں 30% ہے. پاکستان میں 0.2% ہے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قانون ہی نہیں ہے. تو ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ قانون گورنمنٹ نے پورا کیس لڑا, اور اب وہ جیت گئی ہے گورنمنٹ, لیکن ابھی تقریباً وہ پاس ہو لے ہوئی. دوسری ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے رکاوٹیں تھیں. مختلف قسم کے ٹیکسز تھے, پرمیشنز ان کو نہیں ملتی تھیں, وہ پرمیشن لیتے اتنا دیر لگتی تھی, پھر رشوت دینی پڑتی تھی. پھر اگر وہ پرمیشن ایک ہی ملتی تھی, یوٹیلیٹیز کی پرمیشن, یعنی کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے بڑی رکاوٹیں تھیں. تو یہ جو آج ہم نے کمیٹی بنائی ہے, اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ رکاوٹیں دور کرے کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے. اور ساروں ہم نے صوبوں کو ساتھ بٹھایا ہے, کیونکہ کئی چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں اور کئی چیزیں صوبوں کے پاس ہیں, جو صوبوں کے حقوق ہیں, جو صوبوں کے اختیارات ہیں. تو آج سارے صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے میٹنگ کی ہے, ابھی میٹنگ ختم ہوئی ہے, اور یہ پہلی ہماری, جس طرح میں نے کہا, میٹنگ ہے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی. اس کا ایک اور مقصد ہے, اور وہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے صرف پاکستان ہی نہیں, ساری دنیا میں اس وقت ایک ریسیشن آئی ہوئی ہے, ایک نوکریاں چلی گئی ہیں, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, اکانومی بیٹھ گئی ہے دنیا کی. تو ساری دنیا سوچ رہی ہے کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو اٹھانا ہے, کیسے لوگوں کو نوکریاں دینی ہے, کیسے اکانومی چلانی ہے. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں, یہ ساری دنیا کا اس وقت مسئلہ ہے. اور دنیا بڑے بڑے پیسے دے رہی ہے, پیکیجز دے رہی ہے. امریکہ کے اندر تقریباً 3,000 ارب ڈالر کا پیکیج دیا جا رہا ہے کہ کسی طرح اکانومی کو چلانا شروع کریں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ہاؤسنگ کے ذریعے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے اپنی اکانومی کھڑی کرنی ہے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. اصل مسئلہ لوگوں کو روزگار ملنا ہے. جیسے جیسے لوگوں کو روزگار ملے گا, لوگ غربت سے نکلتے آئیں گے. تو یہ جو کمیٹی بنی ہے, اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کنسٹرکشن انڈسٹری, اب ایک تو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے جو صرف غریبوں کے لیے, جو نچلے طبقے کے لیے, جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, ان کے لیے ہے. دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری کنسٹرکشن انڈسٹری چلنی شروع ہو. تو یہ جو کمیٹی بیٹھے گی, جس کو میں پریزائڈ کروں گا اور ہر ہفتے اس کی میٹنگ لوں گا, یہ کمیٹی مسلسل ہر روز اب یہ رکاوٹیں دور کرتی رہے گی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بھی, اور پھر دیکھتی رہے گی صوبوں سے کہ کیا کیا مسئلے آ رہے ہیں, کیونکہ کبھی پاکستان میں اس طرح کا کام پہلے نہیں ہوا. اور یہی وجہ تھی کہ اب تک ہمارے لیے بڑا مشکل رہا ہے کہ اپنی یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کو شروع کرے. تھوڑی شروع ہوئی ہے, لیکن اس کو اس پیمانے پہ کہ جدھر ہم نے سوچا تھا 50 لاکھ گھر بنیں گے. تو میں اب یہ جو کرونا کی وجہ سے, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت ہمیں جو ہماری انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں, اس کے لیے ہمیں صرف 31 دسمبر تک ہمیں ٹائم ملا ہے. یعنی وہ جو کئی جدھر ہمیں جکڑا ہوا ہے فیٹف پہ اور جو کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں پاکستان پہ, ان سے ہمیں صرف اس وقت 31 دسمبر تک ٹائم ملا ہے کہ ہم یہ جو آج میں چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوز دے سکیں. تو یہ میں بتانا, اس لیے یہ ضروری بتانا ہے
کہ میں چاہتا ہوں کہ آج ساری ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری یہ سمجھ لے کہ یہ ٹائم ہے, یہ موقع ہے. یہ 31 دسمبر کے پاس آپ کے پاس یہ موقع نہیں رہے گا. کئی چیزیں, کئی پھر بھی رہیں گی, لیکن کئی چیزیں ہم نہیں کر سکیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا, اور یہ مجھے خوشی اس لیے ہے کہ یہ وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ جو کہ اس طبقے کے لیے جس کو جو نہیں گھر خرید سکتے, جو کرائے کے گھروں پہ رہتے ہیں اور جو سوچتے رہتے ہیں کہ ساری دنیا ساری زندگی ہم کسی طرح پیسے اکٹھے کر کے گھر خریدیں, تو ان کے لیے سب سے پہلے ہے. ہم نے نئے پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے. اس کا مطلب کہ جو پہلا 1 لاکھ گھر بنے گا نئے پاکستان ہاؤسنگ کے بیچ میں, سو ہر گھر جو بنے گا اس میں 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کے لیے سبسڈی ملے گی. مثلا اگر کوئی گھر بنانا چاہتا ہے 20 لاکھ کا, تو اس کو 3 لاکھ جب سبسڈی مل جائے گی تو وہ 17 لاکھ کا ہو جائے گا. 17 لاکھ کا مطلب یہ کہ جو وہ قرضوں کی جب قسطیں دیں گے وہ ان میں کمی آ جائے گی, یعنی 20 لاکھ کی بجائے جب 17 لاکھ ہوگا. تو یہ پہلے 1 لاکھ جو گھر بنے گا نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر, اس میں 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کے اوپر سبسڈی دی جائے گی. دوسرا, جو بینکوں سے جب جو لوگ جا کے قرضے لیں گے, تو اس قرضے کے اوپر جو 5 مرلے کا گھر ہوگا اس کے اوپر ہم نے گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی. جو انٹرسٹ ہے, جو سود دینا ہے, وہ صرف 5 مرلے کے گھر پہ صرف 5% سود دینا پڑے گا, کیونکہ اس وقت اگر دینا پڑے, اگر پورا سود تو وہ زیادہ بن جاتا ہے. تو 5 مرلے کے گھر پہ صرف 5% سود لوگوں کو دینا پڑے گا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے, اور یہ ہر کے لیے ہے. 10 مرلے کے گھر کے لیے 7% سود دینا پڑے گا, باقی گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی سود کو. تیسری چیز, ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکوں سے بات کی ہے, سب بینکوں سے, اور ہم نے ان بینکوں کو کہا ہے کہ آپ 5% جو آپ کا ٹوٹل پورٹ فولیو ہے اس کو صرف کنسٹرکشن کے لیے رکھیں. اور وہ رکھیں اس لیے کہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے کنسٹرکشن کی ضرورت ہے. تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بینکوں کو خاص ہم نے تاکید کی ہے کہ 5% آپ نے اپنا جو ٹوٹل پورٹ فولیو ہے وہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیں. یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے, یہ 330 ارب روپیہ بنتا ہے. تو 330 ارب روپیہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے رکھا جائے گا. اور اس میں کیونکہ یہ پہلی دفعہ بینک اتنے بڑے پیمانے پہ آ رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں, تو ہم نے یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں رکاوٹیں آئیں گی, مشکلیں آئیں گی. لہٰذا اس کمیٹی کا, نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا ایک یہ کام ہوگا کہ بیچ میں اسٹیٹ بینک کے ساتھ اور بینکوں کے ساتھ, اور پھر جو ان کو رکاوٹیں آتی ہیں, جو لوگ خریدیں گے وہ کم کی جائیں. تو یہ کوآرڈینیٹ کرتی رہے گی مسلسل کہ اس کے اندر ہر قسم کی رکاوٹیں ہم دور کریں تاکہ زیادہ آسان ہو فائنینسنگ کے لیے. چوتھی چیز, اور یہ سب سے ضروری ہے اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سارے صوبوں کے ساتھ مل کے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ جو NOCs ہیں, جو ہر جگہ لوگوں کو بھاگا پھرنا پڑتا ہے NOCs کے لیے, وہ ہم نے بہت کم کر دی ہیں. تو بہت کم NOCs لینے پڑیں گے, جو پہلے مشکلات آتی تھیں وہ نہیں لینی پڑیں گی. ہم نے بلکہ دوسری چیز 1 ونڈو آپریشن کر دی ہے, اور ہر صوبوں کو ہم نے, آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے, ہر صوبہ 1 ونڈو آپریشن کر رہا ہے. ایک پورٹل ہوگا, اس کے اوپر وہ جائیں گے, یعنی کم سے انسانوں کے پاس نہیں جانا پڑے گا, ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ادھر جا کے ان کے سارے مسئلے حل ہوں گے گھر بیٹھے بیٹھے. اور یہ سب سے بڑی کام ہوگی, کیونکہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری اور بلڈرز کو سب سے بڑے ہمیں ان کو کمپلین یہ تھی کہ جناب کبھی ادھر سے جاتے تھے, کبھی مہینے لگ جاتے تھے, سال لگ جاتے تھے. تو ایک 1 ونڈو آپریشن, پھر ٹائم لیمٹ ہوگا اپروولز کا. یہاں جب اپروول نقشے نہیں اپروو ہوتے, پھر وہ بھاگے پھرتے ہیں, کئی سال لگ جاتے ہیں سوسائٹیز بنانے میں. تو اس لیے
اس کے لیے بھی اب ہم نے ٹائم لمٹ دے دیا ہے, اور مختلف جگہ پہ کہ 30 دن ہے, کہیں کسی اپروول کے لیے, یعنی ہر اپروول کا ٹائم لمٹ دے دیا ہے. اگر تب تک اپروول نہیں ملے گی تو وہ لوگ کام شروع کر سکتے ہیں. پھر ہم نے ٹیکسز ریڈیوس کر دیے. پروونسز کے ٹیکسز تھے, تو جب وہ ہر اتنا زیادہ جو ٹیکسز لگ جاتے تھے وہ کنسٹرکشن کے کاسٹ اوپر چلے جاتے تھے. تو یہ عام لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا کہ سستے گھر بنیں گے کیونکہ ہم نے ٹیکسز کم کر دیے. اور آخر میں پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اور یہ صرف اسی سال کے لیے ہے, اور یہ ہمیں صرف اس لیے ملی ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے, نہیں تو جو ہمارے انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں یہ ہمیں نہیں ملی تھی پرمیشن. جو سورس آف انویسٹمنٹ ہے, جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا کنسٹرکشن میں, جو بھی خریدے گا, اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اس کے یہ فنڈز کدھر سے آئے ہیں. اور یہ صرف اس لیے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کی کہ ہماری اکانومی انڈاکیومنٹڈ ہے, ہماری زیادہ تر انفارمل اکانومی ہے, آدھی تقریباً. تو ہم چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں کہ ہم انسینٹیوائز کر سکیں لوگوں کو کنسٹرکشن انڈسٹری میں اور انویسٹمنٹس میں, تو اس لیے ہمیں یہ 31 دسمبر تک ٹائم ملا ہے. اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا فائدہ پوری طرح اٹھائیں, کیونکہ 31 دسمبر کے بعد پھر جو ہمارے انٹرنیشنل اپلیکیشنز ہیں وہ پھر ہمارے اوپر لاگو ہو جائیں گی, اور پھر یہ آپ کو ونڈو نہیں ملے گی. یہ کبھی کسی گورنمنٹ نے اس طرح کے انسینٹیوز کنسٹرکشن انڈسٹری کو نہیں دیے. کبھی کسی گورنمنٹ نے عام لوگوں کے لیے, غریب لوگوں کے لیے گھر بنانے میں اس طرح کی آسانی پیدا نہیں کی جو ہم نے کی ہے. یہ جو ہر گھر کے اوپر جو نیا پاکستان ہے, ہر گھر پہ 3 لاکھ روپے گورنمنٹ دے گی. 20 لاکھ کا گھر ہے یا 21 لاکھ کا یا 15 لاکھ, اس میں سے 3 لاکھ گورنمنٹ دے گی تاکہ آسان ہو جائے لوگوں کو, کیونکہ ان کو قسطیں کم دینی پڑیں گی. تو ایک ان کے لیے بھی, اور پھر جو یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے کہ ہم 5% انٹرسٹ 5 مرلے کے گھر پہ, 5 مرلے کا جو گھر ہوگا 5% انٹرسٹ ملے گی. عام لوگوں کے لیے زیادہ ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے پاس چھوٹے گھر ہیں ان کی ہم مدد کریں گے انٹرسٹ 5%, تاکہ آسان ہو گھر, وہ بھی آسان قسطوں میں اپنا گھر لے لیں. اور پھر میں نے یہ جو 10 مرلہ کا جو گھر ہوگا اس کے لیے 7% انٹرسٹ ہوگا. اور آخر میں یہ جو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی کہ بینک سے بات کی ہے کہ اس پیمانے پہ وہ پیسے اویلیبل کریں کنسٹرکشن کے لیے, جو کہ 330 ارب روپیہ ہے, اور وہ صرف اور صرف کنسٹرکشن کے لیے ہوگا. تو میں چاہوں گا آپ سب کو, آج لوگوں کو, کہ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں. یہ جو ہم نے انسینٹیوز دیے ہیں اس کا فائدہ اٹھانا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. اور انشاءاللہ یہ کنسٹرکشن کے لیے جو انسینٹیوز ہیں, اور جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم امید لگاتے ہیں کہ ہماری ساری جو کنسٹرکشن شروع ہوگی پاکستان میں, اس سے ہی لوگوں کو روزگار ملے گا. غریبوں کے لیے گھر بھی بن سکتے ہیں, غریب لوگوں کے لیے, عام سفید پوش کے لیے وہ بھی گھر بنا سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ جو کنسٹرکشن کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا. شکریہ. کنسٹرکشن کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا, ایسا کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا. نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے یہ بتایا کہ تعمیرات میں انویسٹ کرنے والے کسی شخص سے اس کی آمدن کے ذرائع کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, لیکن یہ سہولت, یہ ریلیف صرف 31 دسمبر تک ہے. تو جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا تھا کہ اسے آگے آنا چاہیے اور ہاؤسنگ کے شعبے میں انویسٹ کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی کہا کہ آج تک پاکستان میں کسی بھی حکومت نے اس طرح کی آسانی نہیں دی ہے, اور کچھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے اندر لوگوں کو کم انٹرسٹ ریٹ پر گھر دیے جائیں گے. 5 مرلہ گھر کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ 5% مارک اپ پر حاصل کیا جا سکے گا, اور 10 مرلے کا جو گھر ہے وہ 7% مارک اپ پر بینک سے لیا جا سکے گا. آگے بڑھیں گے ناظرین, اور یہاں جو ہمارا اگلا موضوع ہے وہ ہے کرونا وائرس. اور کرونا وائرس سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے کہ ملک میں کرونا وائرس کے حوالے سے جو کیسز کی تعداد ہے ان میں بتدریج کمی آ رہی ہے. اس حوالے سے ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے, ڈسکشن کا آغاز کریں گے, لیکن ابھی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. تحفظ ہر انسان کی ضرورت, زندگی کے ہر لمحے کی ضرورت. اور جب کرونا وائرس جیسی وبا پھیلی ہو
तो तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत बढ़ जाती है। हर फर्द के लिए बीमारी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़, हर कारकुन के लिए काम की जगह पर तहफ़्फ़ुज़, हर मजदूर के लिए इस्तेहसाल से तहफ़्फ़ुज़, हर खातून के लिए सिन्फ़ी तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़। काम की जगह कोई भी हो, कोई बड़ी फैक्ट्री हो या छोटा सा दफ्तर, मंडी की दुकान हो या फिर घर का सहन या कमरा, वबा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि हर कारकुन, मर्द हो या औरत, हर मुमकिन एहतियात करे। कारखानों, मार्केटों, दुकानों, मंडियों, हर जगह मास्क पहने, हाथों को बार बार धोते रहें, समाजी फासले की पाबंदी करें, किसी से हाथ ना मिलाएं या गले ना मिलें। एम्प्लॉयर्स और मालिकान को चाहिए कि वो हुकूमत के तयशुदा SOPs पर अमल करें, बायोमेट्रिक हाजिरी ना लगाएं, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर्स का इंतजाम करें, तमाम हिफाजती सामान फराहम करें, समाजी फासले की पाबंदी कराएं, किसी को रोजगार से महरूम ना करें, सिन्फी तशद्दुद और जिनसी हरासियत को रोकने के इक़दामात करें। कोरोना वायरस की वबा के बायस काम की जगह अब दफ्तर या कारखानों तक महदूद नहीं रही। कई लोग, बिलखुसूस कई खवातीन और गैर रस्मी शोबे से वाबस्ता अफराद घर से काम कर रहे हैं। काम की जगह हो या घर, कारकुनों और खवातीन के लिए मसाइल में इजाफा देखने में आ रहा है। खवातीन के लिए नक्लो हरकत के मसाइल बढ़ गए हैं, यहाँ तक कि इलाज मुआलजे में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। रोजगार के मौके महदूद या कम होने से माशी मसाइल पैदा हो रहे हैं। ज़हनी दबाव के बायस घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है। ज़्यादातर काम ऑनलाइन होने की वजह से हरासियत और साइबर क्राइम बढ़ रहा है, और काम की जगह पर जिनसी हरासियत या सिन्फी तशद्दुद का खौफ अपनी जगह मौजूद है। मौजूदा हालात में कारकुनान, बिलखुसूस खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने का एक मौजू तरीन रास्ता फराहम करता है ILO का C190 कन्वेंशन। ये न सिर्फ काम की जगह पर बल्कि रस्मी और गैर रस्मी शोबों में काम करने वाले हर कारकुन और हर मजदूर को तहफ़्फ़ुज़ देता है, और घरेलू तशद्दुद और सिन्फी तशद्दुद की रोकथाम का भी एहतमाम करता है। हुकूमत हर जगह हर कारकुन, हर मजदूर, बिलखुसूस हर खातून को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के इक़दामात करती है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब हुकूमत पाकिस्तान C190 कन्वेंशन की तौसीक कर देगी। लिहाजा आएं, हम सब एक आवाज बन जाएं और हुकूमत से अपील करें, C190 कन्वेंशन अपनाएं। काम की जगह पर हर मर्द, हर खातून के लिए तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। सिन्फी तशद्दुद, जिनसी हरासियत की इत्तला 1099 पर दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में बतदरीज कमी आ रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान की हिकमत अमली कारगर साबित हो रही है। स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली वज़ीर आज़म ने अपनाई और देखा हमने कि बतदरीज केसेस में कमी आ रही है और आलमी दर्जाबंदी में भी पाकिस्तान से मुताल्लिक बेहतरी आई है। कोरोना वायरस केसेस में कमी का रुझान और अमवात की आलमी दर्जाबंदी से मुताल्लिक पाकिस्तान के बारे में खबर सामने आई है, जो कि खुशाइन खबर है। और वज़ीर आज़म की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली के नताइज सामने आ रहे हैं और हुकूमत अपने तौर पर फ़िलहाल इस जिम्मेदारी से निमटने के लिए बेहतर तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रही है। लेकिन असमा, हमने देखना ये है कि अब आवाम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हमारा क्या किरदार है, क्योंकि जैसा कि WHO की जानिब से भी कहा गया है कि शायद कोरोना का एक और ख़तरनाक स्पेल आना है। तो ऐसे में हम सब पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इस वबा को सीरियस लें और जो SOPs डिफ़ाइन किए गए हैं हुकूमत की जानिब से उन पर मिनोअन अमल किया जा सके। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और ईद उल अज़हा के हवाले से भी कुछ SOPs हमें फॉलो करने हैं जो आम रूटीन से हट कर होंगे, लेकिन कोई SOPs में ये नहीं है कि SOPs में कोई तब्दीली आने वाली है। अब कुछ ज़्यादा हमें एहतियात करने की ज़रूरत होगी और ज़्यादा एहतियात हमें तब करना होगी जब हम ख़ास तौर पर मंडियों का रुख कर रहे होंगे, जानवर की ख़रीदारी के लिए घरों से बाहर जा रहे होंगे, और उस दौरान हमें ग्लव्स लाजमी पहनने हैं और हमें कोशिशें करनी है कि जिन कपड़ों में हम मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं वापस आएँ तो फ़ौरन से अब चेंज ज़रूर करें। उसके बाद हो सके शावर भी लें और हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज़ करें। जब हम इन मंडियों के अंदर जाएं तो हम मास्क लगा कर जाएं। और ये जो जत्थे बनाकर जाया जाता है, ग्रुप्स में जाया जाता है, एक फ़न के लिए, एक वो कहा जाता है कि एक एंटरटेनमेंट थी ना ये भी कि हम जानवर ख़रीदने जा रहे हैं मंडी के अंदर, इसको इस साल हमें ज़रा सा इससे परहेज़ करना होगा। क्योंकि इस साल जो ईद है, जैसा कि कल भी हमने आपको बताया था कि गुज़श्ता जो हम मनाया करते थे इस तरह की ईदें, उनसे मुख्तलिफ अंदाज में हमें मनानी है और ये सब कुछ हमें
اپنے لیے کرنا ہے, اپنے پیاروں کے لیے کرنا ہے, اور اپنے ارد گرد بسنے والے دوسرے لوگوں کے لیے کرنا ہے. کیونکہ ہم نے وہ دن بھی دیکھا ہے جب پاکستان کے اندر, چائنا کے اندر بہت زیادہ صورتحال خراب تھی, لیکن پاکستان میں کوئی کیس موجود نہیں تھا. پھر ہمیں وہ دن بھی یاد ہے جب پاکستان میں کرونا کا پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا. پاکستان ٹیلی ویژن نے خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے اسی دن سے شروع کر دی تھی, آپ کی آگاہی کے لیے, ہماری آگاہی کے لیے, ہمارے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کس طرح سے بچنا ہے. لیکن جب احتیاط نہیں کی گئی, احتیاط کا دامن چھوڑا گیا, تو کیا صورتحال ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایک ہی روز میں سینکڑوں ہلاکتیں بھی پاکستان کے اندر ہوئی ہیں, لیکن الحمدللہ وہ بھی تعداد جو تھی وہ 100 اور کچھ کیسز تھے. لیکن پھر یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی ہے وزیر اعظم پاکستان نے جس پر عمل درآمد کرایا, ملک بھر میں بہت ساری ہم نے دیکھا کہ اس پر تنقید بھی کی گئی. وزیر اعظم پر کہا گیا کہ نہیں جی یہ ملک کے لیے خطرناک ہوگا, لیکن الحمدللہ یہ ملک کے لیے بہت بہتر ثابت ہوا. علی اور میں کل میں علی میں بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں. بالکل, ڈاکٹر اسلم چودھری صاحب ہیں, ENT اسپیشلسٹ. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے پی ٹی وی نیوز کے لیے وقت نکالا. کرونا وائرس کیسز میں کمی کا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے, اور اموات کی عالمی درجہ بندی کی اگر بات کی جائے تو اس متعلق پاکستان کو لے کر بھی بہتری کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. سر, وزیر اعظم کی جانب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کارگر ثابت ہو رہی ہے. حکومت اپنے طور پر اس وبا سے, اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے بہتر طور پر اس سے نمٹ رہی ہے. لیکن سر عوام پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ جیسا کہ WHO بھی اس سے پہلے کہہ چکی ہے کہ کورونا کا ایک اور خطرناک اسپیل آنا ہے, تو عوام پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایسے میں؟ جی میرا اس میں یہی ہے, جیسے آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کورونا کے پہلے سے بہت کم ہو گئے ہیں اور اموات بھی بہت کم ہو گئی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ اس کو لائٹلی لے, کیونکہ اگر وہ لائٹلی لیں گے تو پھر اسپیل آنے کا بہت بڑا خطرہ ہوگا. جیسے عید الفطر کے اوپر جو ہے نا, جب عوام نے پورا کیئر نہیں کیا تھا تو اس کے بعد پھر پورے 20 دن مہینہ ہمارے لیے بہت پرابلم تھا, اسپتالوں میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی. اس لیے ابھی جو میڈیا بھی کہہ رہا ہے, جو گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے, عوام کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں, احتیاط کریں, کیونکہ ابھی کورونا گیا نہیں ہے, ادھر ہی ہے. صرف جو ہے نا جب لوگوں نے احتیاط کیا اچھی طرح سے, اس سے اس کا گراف بہت نیچے آ گیا. تو یہ جو ہے نا, میں تو خود یہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں کہ یہ لوگوں کو بہت سینسیٹیو ہے, انہیں بہت سمجھنا چاہیے. اگر کیئر لیس ہوں گے تو پھر اس کے دوبارہ ویو آنے کا چانس بہت زیادہ ہے. دوبارہ ویو آنے کا چانس بہت زیادہ ہے. اچھا اسلم چودھری صاحب, آپ ENT اسپیشلسٹ ہیں, آپ کے پاس بہت سارے ایسے لوگ بھی آتے ہوں گے جو الرجی کا شکار ہوتے ہوں گے, ان کو بھی نزلہ, زکام اور ایسی شکایات محسوس ہوتی ہیں, لیکن اصل میں وہ کسی بھی چیز سے انہیں الرجی ہوئی ہوتی ہے. اچھا چودھری صاحب, اب چونکہ بکرا منڈیوں کا, مویشی منڈیوں کا لوگ رخ کر رہے ہوں گے, وہاں پر جانور بھی بہت زیادہ موجود ہوں گے, جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہی ہوں صرف کہ جیسے بہت سارے جانور یا ان کے بالوں سے, ان کے پروں سے مختلف لوگوں کو الرجیز ہوتی ہیں, تو منڈی کے اندر جانے سے بھی ایسے لوگوں کی زیادہ کیسز سامنے آ سکتے ہیں جو جانور کی وجہ سے الرجی کا شکار ہوں اور پھر خدا نخواستہ وہی سمجھیں کہ وہ کورونا کا شکار ہو گئے. جی بالکل صحیح ہے, کیونکہ الرجی کے اور کورونا کے سمٹم آپس میں بڑی حد تک ملتے ہیں. لیکن اگر یہ لوگ ماسک کا استعمال پراپر کریں نا, تو یہ بلکہ یہ خوشخبری والی بات ہے کہ ماسک کے استعمال کرنے سے کورونا سے بچنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ الرجی سے بھی بچیں گے. یہ جب سے لوگوں نے ماسک پہننا شروع کیا ہے اور ہاتھوں کی صفائی زیادہ کی ہے, تب سے جو ہے اوور آل انفیکشن ریٹ بھی بہت کم ہو گئے ہیں, اور اسپتالوں میں جو ہے نا پیشنٹ کم آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ جو پرسنل ہائیجین ہے نا, اس کو تو اب ہمیں آگے مینٹین کرنا چاہیے. اب ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کورونا نہیں ہے تو ہم ماسک کو اتار دیں, ہم ہاتھ دھونا بھی مطلب چھوڑ دیں, اور ساری سوشل ڈسٹینسنگ بھی چھوڑ دیں. تو جو اچھی بات ہے اس کو ہمیں کرنا چاہیے. اور اگر یہ ماسک پہن کے لوگ جائیں گے تو آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے, تو اس سے لوگ الرجی سے بھی بچیں گے, بالوں سے بھی, دست سے بھی, اور اس کے ساتھ کورونا سے بھی بچیں گے. صحیح. ڈاکٹر اسلم چودھری صاحب ENT اسپیشلسٹ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے بات کر رہے تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ابھی نیوز شو میں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. تحفظ ہر انسان کی ضرورت, زندگی کے ہر لمحے کی ضرورت, اور جب کرونا وائرس جیسی وبا پھیلی ہو تو تحفظ کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. ہر فرد کے لیے بیماری کے خلاف تحفظ, ہر کارکن کے لیے کام کی جگہ پر تحفظ, ہر مزدور کے لیے استحصال سے تحفظ, ہر خاتون کے لیے صنفی تشدد سے تحفظ. کام کی جگہ کوئی بھی ہو, کوئی بڑی فیکٹری ہو یا چھوٹا سا دفتر, منڈی کی دکان ہو یا پھر گھر کا صحن یا کمرہ, وبا سے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ہر کارکن, مرد ہو یا عورت, ہر ممکن احتیاط کرے. کارخانوں, مارکیٹوں, دکانوں, منڈیوں, ہر جگہ ماسک پہنیں, ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں,
समाजी फासले की पाबंदी करें, किसी से हाथ ना मिलाएं या गले ना मिलें। एम्प्लॉयर्स और मालिकान को चाहिए कि वो हुकूमत के तयशुदा SOPs पर अमल करें। बायोमेट्रिक हाजिरी ना लगाएं, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर्स का इंतजाम करें, तमाम हिफाजती सामान फराहम करें।